تاروں کی مانند ہیں جس نے ان کی تباہ کی وہ فلاح پا گیا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اب علماء جو تھے اللہ ان پر رحمت کرے، کتنے منصف تھے، کتنے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ یہ روایت ہم اہل سنت کے حق میں بڑی کام دینے والی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے جن نے حدیث کے بارے میں کتابیں لکھی نا کہ صحیح غلط کرا کیا، سب نے کہا کہ یہ باطل ہے، موضوع ہے، لا اثر، بالکل اس کی کوئی جڑ نہیں، من گھڑت بات ہے، باطل ہے۔ دفتر لگ گیا ہمارے علماء کہ کون کہتا ہے یہ حضور نے فرمایا؟ کچھ نہیں۔ اور باتیں جو نا آپ نے کہا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو گے تو ان میں سے کسی نے ایک مٹھی جو دی ہے تو اس کے برابر نہیں کہو گے شروع میں دین کے ان کو خدمت، وہ صحیح حدیث ہے۔ یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات پڑھتے ہیں کہ آپ نے میدان عرفات میں کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت جو ان دونوں کو مضبوط پکڑ کر رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ خطبہ بھی ان کا جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ اہل بیت کا ذکر آپ نے کیا مگر اس میں یہ نہیں کہ دونوں کو پکڑ رکھو، وہ صحیح الفاظ یہ ہیں، وہ غدیر خم پر دیا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تارکن فیکم السکینہ، ایک اللہ کی کتاب ہے پکڑنے کے لیے صرف اس کے لیے کہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اس کو مضبوط پکڑنا۔ اہل بیت جو فرمایا نا کہ میری اہل بیت، ان کے بارے میں دین کا نہیں کہا کہ ان سے دین لینا یا پکڑنا، یہ کوئی لفظ نہیں۔ جہاں یہ تمسک آئے گا دونوں کا ضعیف موضوع ہے، اس میں یہ ہے کہ ذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے تو فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا میرے خاندان کے ساتھ۔ وہ محمد نے امام مناوی لکھتے ہیں اس کے بالکل الٹ کیا، کسی کو قتل کر دیا حضور کے بچے کو، کسی کو قید کر دیا، ظلم ہی کرتے چلے گئے۔ وہ صرف حسن سلوک کی ہدایت تھی کہ 3 بار آپ نے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرنا میرے خاندان کے بارے میں۔ دین لینے کے لیے صرف قرآن کا کہا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا قرآن اور سنت، یہ بھی زیادتی کی بات ہے، یہ بھی مرسل روایت ہے، کوئی نہیں ایسی مضبوط، نہ وہ ہے جو کہ اہل بیت سے دین لو۔ دین کے لیے آپ نے کہا کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوط پکڑنا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے 3 بنیادیں بتائیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن امامت کے مسئلے پر آپ نے کوئی اشکال ہی نہیں اٹھایا۔ امامت دیکھیں نا، یہ شیعہ حضرات ہم سے اسی لیے جدا ہیں، میرے ساتھ بھی بحثیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم اس کو حیثیت دیتے ہو توحید، نبوت اور رسالت والی، آخرت والی، اتنے پائے کی بات ہے۔ جو امام کو نہ مانے اس کی باتیں ضائع ہیں، وہ آخر میں جہنم میں جائے گا۔ اتنی بڑی بات، اور قرآن مجید جس کو تم کہو کہ چلو باقی کچھ گم ہو گیا، نام مراد تم میں سے کچھ کہتے ہوں گے، مگر جتنا ہے اس میں کسی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی امام ہوگا اس کو ماننا، نہ مانو دوست کی، اتنی ہم بحیث طلاق کے مسئلے بیان کرے اور امامت کو سرے سے ڈسکس ہی نہ کرے، نہ کوئی حضور کے اس بارے میں حدیث ہے۔ اس لیے امامت جو ہے نا، اتنا کٹڑ تھا ملا باقر مجلسی، اس نے بھی میرا تو رکول لکھی کافی کی شرح مان گیا۔ اس نے کہا یار یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے مگر یہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا، چونکہ شروع میں لوگوں نے اختلاف کر دیا، اس لیے یہ حیثیت کہ جو منکر ہے وہ کافر ہے یہ اس کی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ مسلم ہے، اس کو ہم رشتہ دیں گے، اس کا بیٹی کا رشتہ دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، وراثت میں حصہ دیں گے، وہ مسلم شمار ہوگا، کیونکہ وہ 2 شہادتیں دیتا کہ اللہ واحد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے۔ کہتا ہے اسلام کے لیے اتنا ہی ہے، گاہ شیعہ ہونا چاہتا آگے تو مانتا پھرے، خود مانا کہ یہ مسئلہ اتنے پائے گا نہیں کہ اس کے منکر کو تم اسلام سے نکالو۔ اور میں نے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بتا دیا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت ہمارے نزدیک برحق ہے، مگر وہ کہتا اگر کوئی نہیں مانتا اس کو کہ نہیں برحق، کافر نہیں ہوتا۔ یہ کافر ہونے والی بات ہے، کفر کی بات ہو رہی ہے۔ اور بیٹا غلط صحیح کی نہیں، غلط آپ پوچھیں میں بھی بتاؤں گا کہ یہ باتیں ان کی غلط ہیں۔ کفر جو ہے نا کہ اسلام سے نکل جائے، یہ توبہ توبہ، یہ کوئی آسان بات ہے۔ تو یہ جے صاحب دے بارے تو دوست کی خواہش کے مطابق میں روڑا رستے سے ہٹا کہ بالکل یہ کوئی نہیں گل، اللہ رسول نے یہ کوئی مسئلہ نہیں جان فرمایا، نہ دین سے کوئی گل ہے، آپ ہی چال صاحب نے یہ قصور پائے۔ اور ایسے بندے کی روایت پہ جس بارے لکھا گیا کہ یہ تفسیر جہی اسلام نہ تعلق اینی جعلی تفسیر بنائی ہے کہ دین اسلام نہ وہ رشتہ ہی کوئی نہیں، خود شیعہ عالم۔ تو ایسے غالی فاسد اعتقاد گندے عقیدے کے لوگوں کا سارا اس تو بعد یہ تھی جڑا اس خطبے اصل تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے غدیر قوم سے خطبہ ضرور دیتا، قوم غدیر کیا دیتا، اضافے مطلوب ہے، پہلا لفظ پیچھے لا دیتا ہے، کوئی ڈر نہیں، مگر اصل لفظ عربی زبان قوم غدیر، ہم تالاب آخیا جاتا ہے، ایسی جگہ جتنے درختوں کا چھوٹ، غدیر جڑا تالاب ہے، قوم اس جگہ غدیر تالاب، غدیر قوم وہ تالاب جہاں نام
قوم جو فاضل قریب تھی مکے اور مدینے درمیان رسول اللہ نے اتنے خطبہ دیا بالکل، مگر اتنے بھی ایک شاید ہی وضاحت درکار ہے بھائی سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتا بے آپ نے جڑا خطبہ حجۃ الوداع دیتا وہ لکھا سی میری کتاب اور میری سن، اللہ کی کتاب اور میری سن، یہ بھی پہلے یہ اہل حدیث لوگ یہو جی گلا کرتے ہیں، یہ بھی حدیث چاہتا جی آپ نے آخیا دو شاید چھڑ چلیا، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سن، یہ بھی غلط ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع آپ نے کوئی سنت نہیں آخیا، صرف اللہ کی کتاب آخی، اور یہ بھی جڑے لوگ آتے بھی نہیں آپ نے فرمایا سی اللہ کی کتاب میرے اہل بیت، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت جھوٹھی۔ حجۃ الوداع کا خطبہ یہاں ٹائم پر تھا، نہ وہ سنت کا ذکر ہے نہ وہ اندر اہل بیت، وہ صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف تسی پڑھ سکتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا خطبہ جہاں فرماؤندے قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان استمتم بہ کتاب، کہ لوگو میں تواڈے اندر ایک ایسی شے چھڈ چلیا جنوں جے تسی گھٹ کے پھڑو گے تے گمراہ نہیں، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے صحیح مسلم ابو داؤد۔ اور میں شیعہ کی کتاباں بھی پڑھ دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع صحیح وہی ہو گل نہیں تھی، اے سمجھو تین جلد بہار الانوار دی علامہ میرسی کی لکھی ہے، یہ اندر بھی 381 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جہد اندر پھر آؤں ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب، کہ لوگوں میں تھوڑے چ ایسی شاید چڑھ چلیا جے کٹ کے پھڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سمجھو 381 صفحے پہ اور پھر 405 صفحے سے بھی جا کے وقت ترکت فیکم ما لن تضلوا بعد ان استمتم بہ کتاب، یہ کیسی شاید چھڑ کے جائے چلیا جنہوں پھڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں۔ صحیح روایت کہ بھائی حجۃ الوداع دی نہ اتنے اہل بیت کا کیا سی، وہ بھی ترمذی شریف کی روایت جڑی نہیں تھی، وہ اندر بھی کمزوری ہے، اس تو میں کسی کتاب درج ہونا اور روایت صحیح نہیں ہو جائے۔ یہ اندر دسیا رایت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت یوم عرفہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا جو فرماؤں دے میں عرفے دے دن حضور نو دیکھیا حج والا نہ کر دن کسوا، آپ اپنی اونٹی کسوا سے سوار تھی، یخطب خطبہ دے رہے تھی، فسمیت یقول، تو میں سنیا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، کہ لوگوں دو شیاں میں چھڑ چلیا جے کٹ کے پھڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہ، ایک اللہ کی کتاب ہے ایک رسول کی سنت۔ یہ اندر زید ابن الحسن الانمت یہ بیان کرنا راوی ہے، کل تو قال ابو حاتم منکر الحدیث اور قال الحافظ زئی، یہ 355 356 صفحہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ چوتھی ہے، نہیں یہ بھی کرنی ٹھیک نہ ہے کیا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے میں رسول اللہ نے آخیا دو شاید چھڑ چلیا گمراہ نہ، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت، وہ چیز سالے بن موسیٰ خرید نہیں، کتاب اللہ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا صحیح روایت اس خطبے کی یہ اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان میں نہیں بنی۔ اس تو بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مکے اور مدینے کے درمیان پہنچے، اس تالاب سے گئے غدیر قوم سے، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا خطبہ دیتا وہ بالکل وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے بیان فرمایا، یہ بیان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کیتا، فرماؤں دے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بما یضاحم بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سارے خطبہ دینے لیے کھڑے ہوئے ایک ایسے چشمے تھے جنہوں قوم کیا جاتا مکے اور مدینے کے درمیان، فحمد اللہ اللہ کا شکر آپ نے ادا واسنا اللہ دیا تعریفاں کی، وعظہ نصیحت کی، وذکرہ یاد دہانی کی، ثم قالا پھر فرمایا اما بعد الا ایھا الناس لوگوں سن لو فانما انا بشر میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کوئی پتہ نہیں کدوں اللہ کا فرشتہ آ جائے موت کا کہ میں وہ بلاوے سے دنیا کو چلا، یعنی بڑی اہم بات ہے جی آپ نے موت کی اطلاع دے کے کہ کوئی پتہ نہیں میں کدوں بچھڑ جاں، اس کو توجہ نہ سنو، وانا تارکن فیکم ثقلا
میں تواڈے اندر دو شکل چھڈ کے، شکل عظیم کی نفیس بہت عمدہ بہت فرمایا دو اعلیٰ اور نفیس شیاں تواڈے چھڈ کے چلیاں، اولہما کتاب اللہ، انہاں چ پہلی شے اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، من استمسک بھی واخذ بھی کان علی الہدی، جن نے انہوں پھڑ لیا تے اے تے جمیا گیا وہ ہدایت سے ہے، ومن اخطا جڑا ایک تو ہٹ گیا گمراہ، فخذوا بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب پھڑ کے رکھو، واستمسکوا بھی ادنا چمٹے، فحسر کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ نے پھر اللہ کی کتاب کے بارے ترغیب دیتی، بڑا زور دیتا، ثم قال واہل بیتی، فرمایا دوسری شاید میرے اہل بیت، ایک قرآن چھڑ چلیا، ایک اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، پھر یہ فکرہ 3 بار دہرایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دوں، تھی مرنا اللہ کو جانا، انہاں جو برتاؤ میرے بعد کرنا سوچ لیو، کی خدا نو جواب دینا، 3 باری اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی کہ میں اللہ کا خیال تمہیں دلاؤنا کہ میرے بعد جو سلوک کرنا رب کا خیال کریو۔ مسلم، صحابی مشکل الاثار، احمد ابن ابی عاصم کی سنہ، طبرانی، امام احمد طبرانی سارے لے آئے، پھر وہ دوسرا طریقہ جڑے بھی آؤں اسناد صحیح رجال رجال صحیح، لقیت تو زید بن علی بن ربیعہ آندا کہ میں زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ ملیا، وہ داخل علی المختار اور خارج نہیں، تو مختار دے کول جا رہے تھے یا وہ کول نکلے، مختار نہیں حکومت عید کے مقابلے بنا رہی، تو کل چلو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو میں کیا انہوں حضرت زید نو کہ تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا ہے فرماؤں انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عشرت، کہ میں تواڈے دو عظیم شیاں چھڑ چلیا، ایک اللہ دی کتاب اتر کالا نام، انہوں نے فرمایا بالکل میں سنیا۔ اس تے علامہ صاحب نے بعد لکھا، میں زیادہ تفصیل نہ تد لکھا، مینوں کئی جڑے دستور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے وہ ملے جنہوں نے رسالے لکھے تھے کہ حدیث کوئی ایویں جعلی حدیث بنی ہے، تب میں پوری تفصیل نال پھر اس بارے لکھا کہ نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ابن عباس بھی حاکم کی روایت ہے، انہوں نے صحیح کیا، اور ذہبی نے وہ تصدیق کی ہے کہ انی تارکن فیکم ثقلین، یہ حاکم دے الفاظ ہے کہ میں تہاڈے دو عظیم چیزاں چھڑ چلیا، وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے تو جدا نہیں ہون گیا حتیٰ کہ حوض کوثر سے میرے کو پہنچ، قرآن بھی اور اہل بیت کتاب اللہ والا بیت، انہوں نے کیا جدا نہیں ہونا، یعنی جس طرح اللہ نو اور رسول نو جدا کرنا سورہ نساء ہے، جڑے کہن اللہ نو مننا کہ رسول نو نہیں مننا، فرمایا اولئک کافر حق پکے کافر ہے، انجی فرمایا ہے دونوں ایک دوسرے تو جدا نہیں، تو آخر میں قرآن مننا اہل بیت نو نہیں منتا، وہ بھی دین کوئی نہیں، کوئی اہل بیت منی پھر قرآن نو کنڈ پیچھے سے وہ بھی یہ دونوں کٹھے رہنے ہیں، اور حوض کوثر سے میرے کو تیسری جلد اور 148 صفحے سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آیا، اور بھی حدیثاں ساریاں لکھیاں، یہ سمجھو بیعت انہوں نے حدیث الاطراء وبعض طرق 1761 نمبر ہے گا، اور جلد جڑی ہے چوتھی ہے، اور یہ صفحہ 355 تو لے کے 361 تک، یہ حدیث بالکل پکی ہے، صحیح ہے، رہ گئی یہ کی مفہوم ہے وہ موقع نہیں، یہ انشاءاللہ دلالت دی نہیں چاہیے، گل کی ہے کہ اہل بیت نو کی مننا، یہ ہون نہیں ہے دلی وقت ہے اگلے جمعے سے، اس لیے صرف یہ ثابت کرنا کہ حدیث شک شبے کی بات بالکل پکی اور لوہے دلیل کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرآن چھڑ چلیا، اہل بیت چھڑ چلیا، دونوں بہت عظیم اور نفیس ہے، یہ جدے نہیں ہون گے حتیٰ کہ حوض کوثر سے میرے کو پہنچ جائے۔ اور دوسری حدیث تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے کی آپ نے فرمایا، یہ مسلم سے نہیں آیا، دوجیاں کتابیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اسے خطبے کے اندر فرمایا من کنت مولا ہو علی مولا، جہاں میں مولا علی دا مولا، اللہ موال من والا واد من آزاؤ، اے اللہ جڑا یہ دوستی کرے وہ توں دوست ہو جاؤ، جڑے یہ دشمنی کرن تو ہی انہوں کا دوست دشمن ہو۔ یہ 10 صحابہ کرام تو 1750 نمبر سے ترک حدیث من کنت مولا، یہ سارے کٹھے تھے 10 صحابہ، رسول اللہ تو جدا کر لی انہوں لوگوں نے تھوڑیاں کوششیں کر دی، اور یہ نتیجے کے اندر جس غریب نے کوئی اعتراض کیتا وہ خیر نہیں رہی، برا
مگر یہ مطلب شیعہ نے بھی لیا تو سنیاں بھی لیا، تے حضور نے آخیا بھی قرآن چ بھی دین لیو، اہل بیت چ بھی دین لے، پھر ایک مشکل بن گئی، اہل بیت چ دین کس کو لینا؟ سید تے بے شمار ہے، انہاں چنگے بھی ہے تے مارے بھی، کہڑے اہل البیت وال جانا تو دین سیکھنا؟ اتوں تک کہ اتنے بڑے عالم امام احمد عبد الرحمان البنا 24 جلداں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، نہ حدیث نو سمجھن پا رہے بھی اتنے دین لین کی گل کوئی نہیں، اس حدیث دین دا ٹکڑا صرف قرآن ہے، تے قرآن تو دین لینا سنت بھی ہے نہیں اتنے، اہل بیت لی دین لین دا لفظ کوئی نہیں ہے، نقطے پوائنٹ یاد رکھ لیو ورنہ کوئی حل نہیں کسی جتنے جاؤ گے ایسے کھڑج ڈگن گے پھسے ہی ترے گا۔ تو یہ امام عبد الرحمان بن منا بھی لکھ دے وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي بَعْدَ وُجُودِ مَنْ يَكُونُ أَهْلَ التَّمَسُّكِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْإِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، چونکہ انہوں نے سمجھا اہل بیت تو بھی دین لینا، ایڈا بڑا حدیث کا عالم 104 سوار 22 جلد آندا حدیث پاک تے پھر جڑی تو پتہ چلدا بے ہر زمانے چ اہل بیت ایک بندہ ایسا رہنا چاہیے جس چ لوگ دین سیکھ سکیں، کنی گھاٹی چ پھسیا یہ شیعہ آدھے کہ رسول اللہ دی اولاد تے کہ امام ہر زمانے چ رہنا، ورنہ حضور کا کہنا جڑا کدا پورا ہو قرآن سے لوگوں کو کرنا چاہیے اہل بیت کتوں لبنا، پھر کتوں دین لینا؟ اس عالم بھی اقرار کر لیا، اس حدیث تو پتہ چلتا کہ ہر زمانے چ اہل بیت ایک شخص ایسا رہنا چاہیے جہد کو آدمی جا کے دین سیکھ سکے اور وہ دامن پھڑ سکے قیامت تک، حتی یتوجہ حسر مذکور تمسک بے، تاکہ حضور دا کہنا بھی انہوں کو لیو دین یہ صحیح ثابت ہو سکے، ورنہ لوگ کہیں گے کہہ دیتا نبی نے سانس نے اس زمانے کوئی نہیں سید لفظ جس کو اسی سیکھیے، کمان الکتاب قضا ہے، جیسا کہ قرآن بھی یہ حال ہے قیامت تک ہے گا لوگ تو دین لیں دے، تو اہل بیت کا جو کیا تھا امام چاہیے، ایسا ایک چاہیے جب تو دین سیکھا دے فَلِذَلِكَ كَانَ أَمَانًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اسے دعا دے دوجی حدیث آندا کہ اہل بیت اس زمین لئی امان ہے، فَإِذَا ذَهَبُوا ذَهَبَ الْأَرْضِ، جدوں اہل بیت ختم ہو جان گے زمین ہی تباہ، حدیث نہ سمجھن کا یہ نتیجہ ایسا اقرار کیتا جس تو بعد ہوں کوئی ماں کا دار شیعت نوں چھڈ ہی نہیں سکتا، جدو باقی اہل بیت کے سید چاہیے یہ پٹ دے کہ امام موجود ہے وہی تلاش کرو، دین نہیں لبنا، اہل بیت نہ تمسک۔ مگر میں عرض کرتا پڑھاؤ ساری عمر پڑھ کے کہ کسے صحیح حدیث سے اہل بیت دے تمسک کا لفظ نہیں کہ دین لی انہوں نے پڑھے، پڑھو نہیں صرف قرآن یہ ہدایت اور نور ہے پڑھو، یہ محبت ہے، یہ نہ ظلم نہیں کرنا، اللہ تو ڈرنا، عزت کرنی ہے، محبت کرنی، پیار کرنا، بلکہ یہاں چ اگر کسی شخص کوئی خامی کوتاہی ہوئے سانوں وہ زیادہ بحثاں کی لوڑ نہیں، معاملہ لازا ادب ہے، تھی اس نسبت کا لحاظ کرو کہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اس پاروں انہوں نے اقرار کیا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات اور وہ 11ویں سمجھو جلد ہے اسے حدیث سے لکھا، اور حدیث سے لکھا تو کئی علماء نے آخیا نہیں اس حدیث تو مراد ہے اہل بیت چو جنہ لوگوں کا عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق جڑے سید ہون گے انہوں کا چلنا، آپ ہی ملا علی قاری نے آخیا ٹکوسا یہ گل کوئی نہیں، سنت کے مطابق رائی کا عمل بھی ہوئے تو پاویں مراسی کا ہوئے وہ ہر وقت لیا جا سکتا، جی پابندی ہے بھی سنت کے مطابق ہوئے یہ کہنے کی کہڑی لوڑ ہے اہل بیت تو رہے ہر بندہ جڑا سنت کے مطابق ہو لواں گے نہیں، یہ بھی اسے الجھن پھنس گئے، واقول والا اگر ہوا اہل بیت غیر میں کون رب صاحب بیت و حوالے، اس تو آدھے ظاہر بات یہی ہے کہ حضور دا خاندان مراد ہے، ومان تمس کل تو فی اطلاق کے سلسلہ اشارہ آدھے سید مال الدین نے جڑا شرح تے کیا اذا لم یکن مخالفت دین، کہ اہل بیت دی گل ہونا چر منو جنہ چر دین دے مخالف نہ مخالفت، کل تو فی اطلاق کے سلسلہ اشار بین میں یکون اطلاع فلکا لا یکون حدی و وسیرت اللہ مطابق الشریعت، ملا علی قاری حنفی عالم فرماتا جھوٹھی گل ہے، یہ ہر آدمی جڑا دین دے مطابق ہو گل نہیں، حضور نے پابندی نہیں لگی، آخیا اہل بیت کو پڑھنا اس مطلق فرماؤنا کھلا کہنا پتا چل گیا جڑا صحیح معنی حضور کی نسل چ ہوگا جعلی سید نہ ہوگا وہ عمل لازمن سنت کے مطابق، یہ نہیں پابندی لا سکتے تھی پرکھو نہیں، اگر وہ صحیح ہے تو گرنٹی ہے بھی تا مسئلہ جھوٹا وہ عمل اقرار کر لیں، یعنی وہ بناوی اور ملا علی قاری جہی دونیں گل منتے بھائی شیعت یہ ہوئی آتی کہ اہل بیت ایسا بندہ موجود ہوں جی گل غلط نہیں ہوں اور 100% صحیح ہوں اور قرآن دے برابر بھی انہوں رہنا چاہیے، مگر میں تھوڑے سامنے واضح کیا حوالے نہ بھی اس حدیث سے کئی کسی صحیح لفظ اہل بیت تو دین لین کا کوئی اشارہ نہیں، نہ انہوں دے عمل دے ٹھیک ہون نہ ٹھیک ہونے کی گل ہے،
اتنے صرف انہوں نے محبت، انہوں نے ظلم نہ کرنا، انہوں کا احترام کرنا، یہ حضور نے تاکید فرمائی کہ اللہ تو ڈرے ہو، بد سلوکی نہیں کرنی، دین واسطے قرآن میں آخیا کہ ہدایت اور نور ہے انہوں پڑھنا۔ تو اس سلسلے سے کیوں فرمایا، وہ تھوڑا جہا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان شریف سن چکے، تھوڑا جہا پڑھ، یہ 9 جلدوں کی کتاب جا کئی باری میں اگے ذکر، اگر یہ نہ مینوں ملتی تو میرا علم صفر سی۔ اور احسان ہے محمد رمضان دا سمجھو جمعیت طلبا دا لڑکا سی، اور اج کل لائبریری نے فیصلہ آباد اتنے اسلام آباد جی یونیورسٹی اتنے لائبریری، اس مینوں دسیا ملیا کہ مولانا وہ کتاب صرف ہوتی، اور ایک پیرس سی ڈاکٹر حمید اللہ جی لائبریری تھی، وہ مر لگے وقف کر گئے تو انہوں نے وہ کتاباں اتنے جس فوٹو اسٹیٹ کرا لیا، جلداں میں انہیں کروا کے مینوں دیتی، اور 9ویں میں پڑھ چکا جس نہ پتہ لگا دین ہے۔ اور یہ ایسا امام ہے 8ویں صدی کا، جس لیے امام شوکانی جیسے بندے نے آخیا بھی یمن نے کچھ بھی نہ اسلام نے دتا ہوں، یہ محمد بن ابراہیم الوزیر کا یمن پیدا ہونا یہ اسلام سے بڑا احسان ہے، ادا کا کچھ عملہ۔ تو امام یہ پہلی جلد اتنے لکھتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جڑا فرمایا، یہ کیوں اسے پاروں لا سیما وقد سبق فی علمی سبحان اللہ اشراف لا یزال المحسدون محسدین 178 179 گر دی گل جب تن علی دی جان چھڈی مسلمانہ کلمہ پڑھ کے ویر حرام کرتا ہوا جینا، اور وہی اولاد نو وہ ٹنگیا جو ٹنگ نہیں سکی۔ رسول اللہ دے بچے انہاں مسلمانوں نہیں چھڈے، جڑا آپ کو پتہ چل گیا سیدھے خط ہونی ہونے شروع ہوئے، علی دے ویر نہ پرے علی تو فرمایا اہل بیت لی لا سیما سبق فی علمی سبحانہ، حضور نے خاص کر کے جڑا زور دیتا بے میرے خاندان میں ظلم نہ کرو، اس پاروں میں تقدیر دا علم اللہ نے آپ نے دے راز کھولتا بے تو چلے جانا تے پختنا علی اور دی اولاد نے تیرے کو نہیں بدلہ لے سکے، کچلے گئے مگر پچھوں اٹھ کرونے رہنے مسلمان ہی یہاں تیرا بچہ کوئی نہیں چھڑنا، تیری بیٹیاں بازاراں پھراؤ گے، برا حال۔ اللہ کی تقدیر دا حضور نے علم ہو گیا، ان الاشراف لا یزال المحسدین کہ جنہ کسی دا شان اچا ہوں انہیں وہ ویری زیادہ چمکے حاصل پیدا ہوندے، وان الاختلاف والمعادات فتنۃ هذه الامه الى يوم الدین۔ اور اللہ دستا بھی تو دعاواں بڑیاں منگیاں بے سمجھ فتنہ نہ ہوئے، مگر دن قیامت کے لیے شرارتاں اور فتنے رہنے۔ وکذالک فإن لما علم ما سيكون من استعلال حرمت ملادین، بالکل چھتراں دو تین خطبے دی جان ہے۔ اسی طرح جدو رسولوں کو پتا چل گیا کہ کیا میرے بعد میری آل دی حرمت نو لوگ پامال کر، انہوں دی کوئی عزت نہیں رہی، ایک کوڈی کا مولوی نہ مسلمان ہے لفن وہ سخ کے دماغ ہوں کریمہ، اور انہوں دے پاک خون پانی انگ بات نے، انہوں دے سر کٹ جنے نہ ظالم نے خود آجنا بینو حرب لمن حارباؤں وسلم لمن حارم۔ پھر حضور نے جوانوں کھڑی کر کے علی فاطمہ حسن کئی ظالمان دے پنجن پاک نہ کیا کرو گلو جو پٹھو تو کنے کیا بھی ہور نہ پاک، یہ مانا ہے گا جدو اسی آنے بھی نبی پاک یہ کہتا تک باقی سب نہ پاک، بھی کسی پاک کا ذکر کرنا باقی پاک ختم ہو جائے، مگر 5 پاک جڑے حضور دے اس تو کیا جاتا بھائی صحیح حدیث ہے مسلم شریف دی کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کمبل لیا سی کالا، کالی کمبلی دی ذکر کرتے ہیں، کالا کمبل سی، علی آئے وچ واڑ لیا، حسن آئے واڑ لیا، فاطمہ آئی واڑ لیا، حسین چون واڑ کے پھر آخیا اللہم ہؤلاء اہل بیت، کرانا میرا بڑا بڑا ہے مگر آج 4 تے میرے ساتھ کر دے یہ تے ٹکڑے ہے نا میں انہوں نے پاک کر دے جو میں پاک کرنے کا آخیا۔ اس حدیث پاک پروں پائی لوگوں نے آخیا حدیث اور کتاب یہ چادر چلایا، ایک خاص پاک اللہ دے اگے دعا کی تھی 5 دن پاک۔ تو فرمایا چونکہ حضور نے پتہ چل گیا کہ لوگوں نے بعد انہوں کا ادب نہیں کرنا، انہوں نے پاک خون بہا دینے، تد حضور نے اعلان فرمایا کہ انہوں نے جڑا جنگ کرو گا میرے نہ جنگ ہے، انہوں سمجھ آؤں کہ نہیں وہ میرے نہ جنگ لڑتا ہے، جڑا انہوں نے صلح کرو گا تو میرے نہ صلح کرے وَقَرَنَهُمْ بِالْكِتَابِ الْمَجِيدِ۔ اور اس بارے پھر آپ نے ایڈی شان وزائی بے قرآن نال جوڑ دیتا، بے قرآن سے جانتے جنا کی درد ہے، یہ اوڈی شاہ عظیم آلہ جڑی جدی چھڑ کے چلیا وَبَثَّ فِيهِم مَّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَلْقَى وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اور حضور نے انہوں نے بارے جینی تاکید کی تھی بے جے دل جی کو اللہ کا خوف ہوگا یا کان کر کے سنوں گا انہوں تو میری گا اثر کر، وہ ہن بھی عزت کر علم یا عالم بھائی رسول اللہ دی اولاد ہے سید ہے بے ایمان ظالم وہ ویر کر دے نہیں سید کوئی شاہ نہیں، آپ کدی رائی بنتے کدی جٹ بنتے جی ہور نسل جو نا پھر رانے اخواؤ گے کدی وہ کچھ رندھاوے بھائی نسل کوئی شاہ نہیں کیوں بدلتے پھرتے جتنے جمے منتے نا
پتا سب نو شرف نسب بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے جنت دوزخ جڑی وہ کوئی نہیں, پورا جمار بھی جنت اگے نکل سکتا, مگر دنیا کی عزت ہے کہ پتر اور فلاں عالم کا پتر شرف. اور ابو سفیان نے جو ابو سفیان نے پوچھا ہرکل نے, صحیح بخاری کی روایت, جہاں تھوڑے نبی بنیا تھا خاتمے نو آیا, تو جو اتوں کے رہن والا دس جو کہہو جہ خاندان جمیا. انہیں آخیا ہوا زو نسب نشین زو نسب سارے اندر جا سارا سوالا ٹبریا ہونا. اور بعد چنے آخیا واقعی تین میں سوال کیتا سی نبی یہو جہ خاندان کا. بھائی نبی ہر لحاظ نہ اچا ہوں, ایویں نہیں وہ جھاڑی نو بیر لگ گئے ہوں ہر اس باروں حضور نے تاکہ وہاد الکتاب لا یتصل ذکر فضائل بدل کر. اے امام محمد بن ابراہیم مجدد گنے گا 8ویں صدی فرماؤں دے میری یہ کتاب یہ تینی گنجائش ہی نہیں کہ میں رسول اللہ کے رشتہ داروں خاندانوں کی حدیثاں لکھاں جڑیاں ان کی شان چاہیے. فارا کائیو سنی بے مطابق مطالعہ کی کتاب ذخائر حکمہ. جی تو سنی بنیا پھردا تو شیعہ نہ ویر کر کے کسی اہل بیت نہ دشمنی نہ کرنی, جا جا کے اپنی کتاب پڑھ. ذخائر العقبہ جڑی امام محب الدین تبری نے لکھی, حرم شریف مکہ کا جڑا امام سی وہ پڑھ کنیاں حدیثاں لکھتیاں بیان دی کی شان. وامثالہ من الکتب المجردۃ لذکر فضائل المشہورہ ومناقب المأثورہ وکرامات المشہورہ وسیر المحمودہ. اسی طرح ہی ہور بھی انگنٹے سنت اماماں نے کتاباں لکھیاں, وہ پڑھ تینوں پتہ لگے انہاں دی کڈی اچھی شان ہے, انہاں نوں کی درجے رب نے دیتے. وفی تراج میں ائمۃ السابقین فی کتب ائمۃ الحدیث العارفین. اور حدیث دے عالماں نے جڑیاں کتاباں لکھیاں وہ جدوں ذکر آیا حضور دی اولاد دے عالماں دا, وہ پڑھ کی شان بیان کی ہے. تو سنی ہونا یہ ترجمہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ دی اولاد نہ دشمنی. سنی لیے کوئی لازم نہیں, جو سنی بھی صحیح ہے تو اپنی کتاباں پڑھ کے محبت کرو. میں ایک نمونہ ہی تمہیں دس دینا, وقت آیا بے مامون نے خلیفہ عباسی انہیں عقل کی تھی اپنے زمانے, انہیں آخیا یار معاویہ دی اولاد نے مزے کر رہے تھے, اسی عباسیاں بھی لٹ مچائی رکھی, اصل حق علی دی اولاد اسے امام علی رضا زندہ سی. انہیں اعلان کر دیتا عباسی خلیفہ میں مچی کا رشتہ دیتا, میرا داماد ہے, اور آج تم خطبہ دے نام کا پڑھا, میری موت تو بعد یہ امت کا سربراہ ولیعت کر دیتا. چاہے بعض زہر دے کے لوگوں نے مارتا, انہوں نے علی دی اولاد نہیں چنگی لگی, ہمیشہ مارا انہوں نے. حضرت علی رضا بھی مار دیتے گئے. اے مشہد سب تو بڑی قبر ہے, اور جنہ اتنے اس ویلے رونق ہوں جڈا اتنے لائبریری مسجد دنیا جی جاتی نا. میاں عبد الواحد صاحب بھی کسی بادشاہ کا دربار, امام علی رضا دے مشہد سے رونق کتنے, مگر وہ غریب الوطن پردیش ماریا گیا, اتنے قبر بنی ہوئی. تو امام علی رضا نے جدو مدینے سجا حدیث کی کتاباں پڑھو, تہذیب و تہذیب ہی پڑھو. امام نے جسے بلایا بڑے احترام نہ سواری سے, پھر جن حدیث کے عالم سے ابن خزیمہ اور دوسرے محدثین دیا جماعت اہل سنت فوج در فوج پھر اکٹھے ہوئے آئے, انہوں نے رکاباں پھڑیاں اور اینا عرب حدیث کے عالمان نے کیتا جدا اندازہ وشتے کہ اگے رسول اللہ کا بچہ آیا اور کہنے لگے رضا سانو وہ حدیث سنا جڑی ہوراں دی نہیں بیان کی, تو اپنے باپ کو سنی, انہیں اپنے باپ کو سنی, انہیں اپنے باپ کو علی تک پہنچا جڑی انہیں رسول اللہ سانو وہ سنی. امام لوگوں نے کلمہ سنبھال لیا, پھر حدیث دے عالمہ امام علی رضا نے سلسلہ تو سونے کی زنجیر کہ میں اپنے والد تو سنیا موسیٰ کاظم کو, انہوں نے امام جعفر صادق علی تک پھر حضور, اور حدیث دے عالمہ نے کیا سند مسئلہ تے گاہ رہن دو, یہ نہ ہی پڑھتے جان تو مجنون میں فاقہ ہو سکتا, پاگل اور دیوانے میں شفا ہو سکتی ہے. یہو جہ نیک حضور دی اولاد دے موتی تو موت ہو گئی. تو پھر لکھیا کہ فلاں حدیث دا عالم جڑا سی قبر تے گیا, اور امام ابن حجر لکھ دے جڑے نال سی آندے اسی اس قبر تے جو ادب کرنا, امام ابن خزیمہ نے دیکھا کسے دا ادب کرنا, یعنی قبر دا اتنا احترام کیتا. رسول اللہ کا بچہ ہے دفعہ, مگر بے علم لوگوں نے مسئلہ بنا لیا شیعوں کو ویر لین کا طریقہ رسول اللہ دی اولاد دے دشمن دعائی خدا دی توبہ کرو. جے حضور دے ساتھی ادب دے قابل ہے تے جڑے ساتھی نہیں میرے دل دے ٹکڑے صحابی بھی اور آل حضور دی وہ ویر دے لائق کوئی دین نہیں. پیغمبر خدا نے سچ فرمایا قرآن چھڑ چلیا اور اہل بیت چھڑ چلیا, دین دا مسئلہ نہیں. وہ شیعہ دے جو امام نکل دیا جے ملا علی قاری مندا کہ ہاں, اور امام عبد الرحمان بناویاں دے ایک سجدہ جو ہونا یہ مسئلے کوئی نہیں. دین قرآن کا کوئی کمی نہیں, قرآن وہ چلو مگر ادب کی حق تک نہ ڈالو. اور ادب جڑا خاص کر کے 4 جنہوں آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, سورہ آل عمران اتری, عیسائی نجران دے آئے, بہت بحث مناظرہ ہویا, منن کوئی نہ ہٹ ترمی ارجد نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اللہ نے پھر آیت اتاری آیت مباہلہ کو کہ مسئلے دی لوڑ نہیں, یہ اڑی بن گئے.
انہوں نے کہو بھی جے تمہیں اپنے سچے ہونے سے اعتبار آن تے برا لو اپنے بیٹے بھی اپنی عورتوں بھی آپ بھی آ جاؤ میں بھی اپنے سد لینا کروا یہ دعا ہو جاتی ہے بجڑا فریق ٹوٹا سما نب تحل فنج اللہ نہ اللہ القاصدین اللہ کے دعا کر دیے بھی اللہ جڑا فریق ٹوٹا کر دے اعتبار ہاں کنہوں سجا پھر صحیح مسلم شریف سے پڑھو 9 بیویاں سی کر کوئی نہیں بلایا صحابہ انہیں سی کوئی نہیں سجیا علی نو بلایا فاطمہ نو بلایا حسن حسین بے دنیا نے ویخ چلیا بے رسولہ دے کون ہے جس دن مقابلے سے گل آئی بد دعا اور عیسائیاں بھی کیا آپس تاریخ اور تفسیر کی کتاب جے لیا اپنے دوستان دی اولاد سے بد دعا کر دے یہ کی بگڑنا دوستان کی محجوب جے بچے لیا نا پھر نہ بد دعا کر یہ آپ ہوں آکر مندہ نے آخیا بھی جے بچے ہی لیا جی ایسے آنے جی تیرا ایک اوپر سے بڑے مسیطے کر گلو جی تو بندہ سمجھا بھی یار کی ہے لے کے میں بد دعا کری نہیں مروا حضور نے اس دن ٹکڑے لے آندے دنیا لے دے کے میرا سرمایہ 4 ہے اللہ اہل مسلم سی اے اللہ میرے تے اصلی گھر والے یا باقی جن دور دے ہون گے اے میں ہی ہے کتنا جی میں جھوٹا تو مینو دے انہوں تباہ کرنی جی ویک کے جان گیا عیسائیاں رات ہی سوچ لیا فیصلہ کر لیا اور کہا گے نہیں جزیے سے فیصلہ کر لو جو ٹیکس لگا دو اسی دیا گے بد دعا نہیں ہے اللہ نے دسیا کہ راج گلا کرتے آیا کہ نبی تو ہوئی اڑی کر دے صرف بد دعا نہیں پابند اس تو بھائی اہل البیت حضور دا گھر اہل البیت چوں خاص اہل جنہوں نے فرمایا وہ 4 انہاں 4 محبت قرآن ہے حدیث ہے اہل سنت بننا ہے اہل شیعہ بننا جو بھی مسلمان بننا ہے انہوں منیا بغیر گزارا بھی نہیں ہونا یہ دین دا حصہ جے اور جنہیں بھی پنجابی بنایا نا جہاں پنجتن نال پیار نہیں وہ کلمے دا اعتبار یہ کوئی جھوٹھی گل نہیں اللہ دے رسول نے قرآن نال جوڑتا جس ظالم دے دل کوئی کینا نظر آتا نا وہ اپنا جائزہ لبے کسے گٹھ چی وڑیا بیلی نے چنگا نہیں کیتا اپنے ایمان دی خیر بچائے اے ممبر سے میں اعلان کرنا اور وہ مجدد ثانی دے والد نو یاد کرے جنوں مر لگیا مجدد صاحب پوچھا ابا جی تسی ساری عمر کیا سی رسولہ دی اولاد نہ محبت ایمان تے خاتمے دی نشانی وہ بندہ مومن مردا ایمان لے کے تہاڈا وقت آخرا دل دی گل دسو انہاں آخیا پتر اس لذت دا مزہ چکھ رہا ایسے مینوں مزہ آ رہا ہے اور میں بالکل اطمینان اور دین سے مر رہا فرمایا یہ سمرا ہے حب اہل بیت رسولہ دے بچیاں نہ پیار کیتا یہ رائے گا نہیں گا تو یہ نہ کوئی دین دے نہ اہل سنت ہے نہ اہل کچھ بھی نہیں بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے شیعہ سنی مسئلہ بنا لیا وہ رولے وکھرے یہ سانجے سب رسولہ دی اولاد ہے کنبا انہوں نے محبت لازم ہے اور انہوں نے رب دے جڑے نام ہیں انہوں نے امام راضی رحمۃ اللہ دی تفسیر کبیر چک جملہ پڑھا سورہ کوثر دی تفسیر سے جس آئے انا تینا کل کوثر عام طور سے اسی حوض کوثر نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی وچے ہی ہے مگر کوثر کا مانا حوض کوثر نہیں کوثر زیادتی نو کیا کثرت نہیں بہت دینا بہت دینا اللہ نے کیا میں نے آپ کو بہت کچھ دیا اور بہت کچھ کی دیتا کوئی گن نہیں سکتا وچے حوض کوثر بھی ہے وچے نبوت انعام بھی ہے موجے بھی ہے ایک انعام بھی کہ رسول اللہ کا اپنا بچہ کوئی نہیں بچیا مگر رسول اللہ اللہ نے اولاد کی کثرت دنیا دی سید ایک سی دین اولاد کتوں آ گیا یہ رب نے کی انا دینا کل کوثر ہو رہے امام ابن کثیر نے پوچھو بھی یزید 16 پتر چھڑ کے گیا سی آندا آج پوری دنیا جو دی اولاد ایک ہی بات کوئی نسل نہیں رہی اللہ نے تخم مٹا دیا اور حسین دنیا کو جانتا ہے کہ زین العابدین چھڑ کے گیا سی رب نے دنیا پڑھتی اور ظاہرانہ نہیں پڑھی اے مراسیاں نو ویکھ کے لوگ سید بنے نو سید جدوں ملو گا تو پتہ لگے گا کہ نبی دے خاندان کو یہ وسط پائے جاندے تو اس موقع دے فرماؤندے وال قول الثالث الکوثر اولاد 124 صفحہ سے سورۃ کوثر کے تحت کہ تیسرا قول علماء دا ہے کہ کوثر حضور دی اولاد ہے دی فاطمہ دی نسل ہے قالوا لان هذه السورہ انما نزلت دردن علی مناب الاسلام بعد میں نہ اور آندے گل اس تو بھب دی ہے کہ تانا حضور نو بچے دے مرن تے کافراں نے دتا جدا پتر مر گیا نے اونترا ہی رہنا اللہ نے آخیا تسی اونترا آندے جے وہ ٹھیک ہے اپنا پتر نہیں رہتا مگر بچی تو انہیں پوتے نو دینا ہے کہ دنیا کسی نو اینی اولاد نہیں ہے فرمانا یوتی ہے نسلن یا ہونا مرزما تو فرمایا مانا ایسی کہ اللہ ایسی نسل تینوں دے گا بے زمانے تے زمانے گزر جان گے مگر قیامت تک باقی رہن گے مٹن گے فانظر اے ان امام راضی لکھتا فخر المفسرین آندا دیکھ اکھاں کھول کے کام کو تیرا میرا اہل بیت چ کنے قتل ہوئے تیری حکومت نے کوئی کسر چھڈی ہے
فاطمہ دی اولاد تو جتھے لبا قبرستان جہلم جباد لم لم کے سید مارے ثم العالم ممتلم نا، مگر یہ باوجود آج بھی دنیا اہل بیت نہ پڑی ہے ولم یبقى من بنی امیہ سے دنیا احد یوبا بھیج، اور وہ مارن والے جڑے سی تختاں تے بیٹھے وہاں تو اج ایک بھی نہیں جلا کوئی نہ لیندا، جے انہاں دی نسل تو کوئی ہے وہ اظہار نہیں کردا میں عزیزہ پتر اللہ مارن والے جڑے انہاں تے ایک بھی نہیں جڑا قابل ذکر ہوئے، ارے پڑھی مار مار کے ماری گئے، وقت ملے کتاباں تو پڑھنے موقع تو نظر آئے کہ کینے سید محمد الدجال جیسے ریشم ورگا پتر رسولہ کا دیدارہ دے کے بغیر قتل کر تو قلعہ بناتا، ساری حکومت نے رسولہ کی اولاد نہ ہمارے یعنی زندہ کھڑا کر کے دیدارہ کے اندر دیا یہ امت ہے کہ رسولہ نے انعام دنگی دی حضور کے بعد یہ خطرہ سی حضور نے جس پاروں فتوا دیتا میں چلا چلیا مگر دو شاید چھڑ اے قرآن دے اور میری نسل ہے یہاں سے ویری نہ بن دیو منظر کام کرنا تھی ملا کابر من العرب اے پڑھو اشیاء تواڈے سنیاں دا گرو کنٹال ہے اور جواب دتے سنیاں نوں مگر اللہ ویکھ پھر تے انہاں وچ ایویں آئے ہوئے کرے بھی نہیں جمے اور چوٹی کے لوگ ہیں جہاں سامنے تواڈے عالم دے کرنے لگے گل باکر و صادق والکاظم والظالم سلام والنفس ذکیہ وامثالم امام جعفر صادق جمے ہیں محمد باکر جمے ہیں موسیٰ کاظم جمے ہیں رضا جمے ہیں علیہم السلام ہاں گے علی علیہ السلام نے کیا کرو یہ بھی مسئلہ بنا لے باتوں نے اب بخاری شریف نے کھڑ جو بخاری شروع تو آخر تک پڑھی ہے حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام دجے رضی اللہ عنہ علیہ السلام تسی نویں سنی تو فرمایا ہے علیہ السلام پہ ون نفس ذکیہ وامثال ریاں تو بعد نہ امام نفس ذکیہ محمد جنہیں جان دیتی منصور کے مقابلے اور اس طرح دیکھو اے دو چار سطرہ پڑھ کیا رسول اللہ نے وعدہ فرمایا بس امامت کی مسئلے پہ نا وہ غدیر خم کے جو خطبہ تھا اس میں یہ قرآن اور اہل بیت کا جو ذکر ہے وہ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے اور وہ اس کی آپ نے جو تشریح کی تھی وہ مجھے کوئی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں آپ نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے اور جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کا اس میں حکم دیا ہے۔ اب یہ نفاذ ہے کئی جگہ یہ خطبہ جو ہے نا اس میں لفظ آ گیا نا کہ دونوں کو مضبوط پکڑو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ حوض کوثر دوست سے یہ شیعہ حضرات اس سے لا کرتے ہیں نا کہ آپ نے دونوں سے تمسک کا کہا ہے اور کہا یہ الگ نہیں ہوں گے تو مضبوط پکڑو۔ میں نے یہی بات نہیں پتہ نہیں ذہن میں آپ دیکھ رہی کہ یہ روایت جن میں دونوں سے تمسک کا نا یہ نہیں ثابت ہوتی یہ کوئی نہ کوئی شیعہ راوی یا ضعیف راوی جو بات ہے صحیح مسلم کی مفتی ٹھیک ہے کہ میں تمہیں دو عظیم چیزیں اور اللہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت توجہ دلائی کہ اس میں ہدایت ہے نور ہے اس کو مضبوط پکڑو دین کی کتاب اللہ پر ہی زور دیا اور یہی آپ نے حجت الوداع میں کہا تھا کہ میں ایک چیز بول رہا ہوں اس کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ آگے بات آئی اہل بیت کی وہاں نہیں پھر پکڑو کا کہنا ہدایت نے وہاں صرف یہ فکرہ 3 مرتبہ دہرایا وذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خیال دلاتا ہوں کہ اللہ کے پیش تم ہونا اس لیے ان کے ساتھ جو بتاؤ کرنا سمجھ کر کرنا نہ کرنا یہ بات ہے کہ دین کے لیے کتاب اللہ اور اس لیے جو حالات آپ کے سامنے دیے ان سے لوگ ظلم کریں گے اس لیے 3 بار کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تم نے پیش ہونا اب تجھے نا کیا بات اچھا اور حجت الوداع میں بھی تو اہل بیت کا تذکرہ آیا تھا نا تو وہ کس اس میں آیا تھا وہ یہی ہے بس کہ جب آئے ہیں واپس پھر جو صدیر قوم پر خطبہ دی اس میں ہی نا اچھا باقی ہے نا کہ میں عرفات میں بھی یہ کہا تھا غلام قبر بھی نہیں یہ ثابت ہوئی ہے اچھا عرفات میں جو خطبہ دیا اس میں کوئی یعنی کہ اہل بیت نے صرف کتاب اللہ کہا اچھا اس میں صرف نہیں اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا سنت کا بھی نہیں کیا ٹھیک ہے بالکل صحیح مسلم جاؤ میں خطبہ جو صحیح پکا نا اس میں صرف ایک چیز چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ ٹھیک ہے اچھا جو شیعہ بکس میں لکھا ہوا ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے اس میں تو آپ نے کافی وہ کیا وہ چلے میں پھر سے دیکھوں گا اچھا اس کے علاوہ یہ نہیں اوتھینٹک نہیں کے بعد صحیح یہ اہل بیت کا کیا تمسک کریں گے اہل بیت بے شمار عالم ہوئے ہیں انہیں بھی اسی طرح اختلاف ہے جس طرح سنی علماء میں ہے تو کیا تمسک انہیں کریں گے یا جو اہل بیت کی ایک ہی بات ہوتی سارے ایک ہی کہتے ہیں زیادہ کے علماء کچھ کہتے ہیں یہ اسنادریہ کے کچھ کہتے ہیں اسنادریہ کے علماء میں آپ میں پھر ہمارے حتیوں کی کئی قول ہیں ہر مسئلے میں ادھر اسماعیلیہ ہیں کتنے گروہ ہیں اہل بیت کی تو کیا تمسک کرنا ہے اہل بیت کی
یہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے، بے شمار ان کے اقوال سنیوں کی کئی فقہ بھری ہوئی اختلافوں میں کتاب اللہ کی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کتاب اللہ کی ہے من و نور، اس میں ہدایت نور ہے، اس کو مضبوط پکڑو. صحیح.